الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے ارکان اسلام میں 4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اساسی اور بنیادی چیز ایمان ہے، جس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے. اور جنت میں جو داخلہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. گویا ایمان جنت کی چابی ہے اور اس کا دروازہ ہے. ایمان کے بغیر دنیا میں کوئی بھی آدمی کتنے اچھے کام کر لے، دنیا میں تو اس کو کچھ بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ طے ہے اللہ کی طرف سے. کہ جو ایمان والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے. اس لیے ایمان سب سے قیمتی دولت اور سب سے بنیادی سرمایہ ہے. اس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. ایمان سیکھنا پڑتا ہے. سات چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر ہر ایمان والے کو اپنے عقیدے میں لانی ضروری ہے. اللہ کی ذات پر ایمان، آمنت باللہ. اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان، اور اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. اللہ پر ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. آئندہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. اس یقین کو دل میں لانا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمارے کلمے کا بنیادی مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا بنیادی کلمہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، کوئی منتیں اور مرادیں اور دعائیں مانگنے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے. صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس سے ساری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے. اپنی ساری ضرورتوں کا سوال اسی سے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ نہ اطاعت ہے نہ عبادت ہے کسی کی. اطاعت بھی اللہ کی ہے اور عبادت بھی اللہ کی ہے. وہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے.
اور اس کی عبادت کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اسی لیے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، آپ کو سچا رسول تسلیم کرنا، آپ کے طریقے میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے اس کا یقین کرنا، اللہ کی ذات کا یقین خود نہیں آتا بلکہ اس کو لانا پڑتا ہے. ایمان کی جو جگہ ہے یاد رکھو وہ دل ہے. ایک ہوتا ہے اقرار اور ایک ہوتا ہے قرار، دونوں عربی کے لفظ ہیں. قرار کے معنی ہے ٹھکانہ، جگہ، اور اقرار کے معنی ہے کسی چیز کا ظاہر کرنا. زبان ایمان کے اقرار کی جگہ ہے اور دل ایمان کے قرار کی جگہ ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. ایمان کا جو ٹھکانہ ہے وہ دل ہے. زبان تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے. اس سے تو اقرار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں مومن ہوں. اسی لیے سارے نبیوں نے آ کر ہر زمانے میں اس بات کی محنت کی کہ انسانوں کے دلوں میں ایمان اتر جائے. اس لیے کہ جب دل مومن بن جاتا ہے تو دل تو بادشاہ ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے. اس لیے کہ سارے اعضاء اس کے تابع دار ہیں، سارے اعضاء اس کے تابع دار ہیں. جو وہ کہتا ہے وہ اعضاء کرتے ہیں، جو وہ منع کر دیتا ہے وہ اعضاء نہیں کرتے. اور اس کا رات دن ہمیں تجربہ ہوتا ہے. آپ سے کہیں آئیے صاحب کھانا کھا لیجئے، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا. کھانا آپ منہ سے کھائیں گے، پیٹ میں جائے گا، معدے میں جائے گا، یہ دل کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے کھانے. کھانا کھا لیجئے کہ نہیں جی دل نہیں چاہ رہا. پانی پی لیجئے کہ نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا. بہت دیر ہو گئی آپ کو کام کرتے ہوئے، تھوڑی دیر لیٹ جائیے کہ نہیں ابھی لیٹنے کا دل نہیں چاہ رہا. چلیے صاحب صبح صبح کا وقت ہے ذرا گارڈن میں ٹہل آئیں گے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا ابھی جانا. بہت سارے کاموں میں آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں دل نہیں چاہتا. معلوم ہوا کہ دل اجازت دیتا ہے کسی کام کی تو اعضاء وہ کام کرتے ہیں، اور دل اجازت نہیں دیتا وہ کام نہیں کرتے. تو دل بادشاہ ہے. جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر ہر چیز ایمان والی ہو جاتی ہے. آنکھ بھی مومن بنتی ہے، ہاتھ بھی مومن ہو جاتے ہیں، کان بھی مومن ہوتے ہیں، پیر بھی مومن ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ پھر ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے. پیر کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غلط جگہ چل کر نہیں جائیں گے. کان کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کان غلط چیز نہیں سنیں گے. زبان کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان غلط بات نہیں بولے گی. آنکھوں کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھیں غلط نہیں دیکھیں. جب دل مومن ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء اور جوارح مومن بن جاتے ہیں. اس لیے ایمان کے جو قرار کی جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے اس کا، وہ دل ہے. عرض میں نے کیا کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا جو یقین ہے اور ایمان ہے وہ خود نہیں آتا بلکہ اس کو لانا پڑتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، مخلوق نظر آتی ہے. اس لیے مخلوق کا یقین خود آ جاتا ہے. مخلوق نظر آتی ہے اس لیے اس کا یقین خود آ جاتا ہے، اسے نکالنا پڑتا ہے. اور اللہ نظر نہیں آتا اس لیے اللہ کا یقین خود نہیں آتا بلکہ اس کو لانا پڑتا ہے. اللہ کی ذات کے یقین کے لانے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ہونے کو خوب بولے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے. ہم تو ساری چیزیں اپنی محنت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، میں نے کیا ہے.
ارے صاحب فلاں ڈاکٹر کی دوا لگ گئی ورنہ تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، اس کی دوا ایسی کھائی کہ اس کی دوا سے شفا ہو گئی. یہ شفا کا لفظ بھی مہذب لوگ بولتے ہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دوا سے اچھے ہو گئے. یہ سب ایمان کے نقصان کے بول ہیں. ہر کام اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. شفا بھی اللہ کے دینے سے آتی ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. اس بات کا یقین کرنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. ساری دنیا اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو لانا پڑتا ہے. اور یہ جب بار بار بولیں گے تو انشاءاللہ یہ بار بار بولنے کی وجہ سے اور ایمان اللہ سے ہونے کو بار بار بولنا اور اللہ سے ہونے کو بار بار سننا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. کان کے راستے سے بھی دل میں بات اترتی ہے اور زبان کے راستے سے بھی بات دل میں اترتی ہے. یہ دونوں چیزیں. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے امریکہ دیکھا ہو. میں مثال دیتا ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے امریکہ دیکھا ہوگا. لیکن جس نے نہیں دیکھا اس کے سامنے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب دنیا میں امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ آپ کو علاج کرانا چاہیے مینٹل ہاسپٹل جا کر. جو آدمی یہ کہے کہ دنیا میں امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے مینٹل ہاسپٹل، کسی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں، حالانکہ اس نے خود نے بھی نہیں دیکھا. لیکن وہاں کی باتیں اتنی سنی اور وہاں کی باتوں کو اتنا بولا کہ عام سے عام آدمی کو بھی یقین ہے کہ دنیا میں کنٹری ہے جس کا نام امریکہ ہے، ایک بر اعظم ہے جس کا نام امریکہ ہے، حالانکہ خود نے نہیں دیکھا. یہ یقین بار بار سننے اور بار بار بولنے کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے اللہ سے ہونے کو جتنا بار بار بولیں گے اور جتنا اللہ سے ہونے کو بار بار سنیں گے ایمان کی مجلسوں میں، دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر، تو انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو. یہ بنیادی چیز ہے. اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وما یعلم جنود ربک الا ھو، ایک بہت بڑا نظام ہے اللہ کا جو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے سارے عالم کا چلا رہا ہے. ایک ظاہری نظام ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وزیر ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ منسٹر ہیں، یہ ایم ایل اے ہیں، یہ فلاں ہیں، اس سے نظام چل رہا ہے. ایک اللہ کا نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ چلاتا ہے. حالانکہ اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے سبب کے درجے میں فرشتوں کا ایک نظام چلا رکھا ہے. اور اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے. میں ابھی عرض کر چکا ہوں 2 روز پہلے کہ بیت المعمور کے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا زندگی میں دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا ہے. یہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہے، 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں، 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور داؤد علیہ السلام پر اتری، اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا. 4 نبیوں کو 4 بڑی بڑی کتابیں ملی. ساری کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ کتابیں قرآن کریم کے علاوہ منسوخ ہو گئیں. اسی طرح سارے نبیوں پر ایمان لانا کہ سارے نبی بالکل برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. چند کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں اور ان کے نام بیان کیے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کہ بعض نبی ایسے ہیں ہم نے جن کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے. 1,24,000 1,25,000 1,40,000 1,80,000 2 لاکھ نبیوں تک کی روایتیں ملتی ہیں. اتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے. سارے نبیوں پر ایمان لانا.
جس طرح پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں اسی طرح پچھلے نبیوں کی نبوت بھی منسوخ ہو گئی. وہ نبی ہیں اور اپنے زمانے میں اللہ کے نبی بن کر آئے, اللہ کی طرف سے ان کو پیغامات دیے گئے, احکامات دیے گئے, شریعتیں دی گئیں, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور قرآن کریم کے اترنے کے بعد وہ سب کی سب شریعتیں منسوخ ہو چکی. جیسے آپ دوا بازار سے خرید کر لے کر آتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دوا کارگر ہے اور یہ دوا بہت اچھی ہے اور آپ کو فائدہ پہنچائے گی, لیکن اس تاریخ سے پہلے اگر اس تاریخ سے کے بعد آپ نے استعمال کری ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ کو ریئیکشن بھی ہوگا, آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایسا جیسے دوا پر ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے لکھی ہوئی کہ اس تاریخ سے پہلے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ ہے, لیکن اس سے پہلے سارے نبیوں کی نبوتیں اپنی جگہ کارگر تھیں, لیکن اللہ کے نبی کے تشریف لانے کے بعد ساری شریعتیں, ساری کتابیں, سارے نبیوں کی نبوتیں منسوخ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ توریت کے کچھ اوراق اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں نصیحت کی, اور یہ کہہ کر پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر بھی موجود تھے. حضرت عمر اس کو پڑھنے لگے, حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو سرخ ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر اللہ کے نبی کے چہرے کو تو دیکھو. حضرت عمر نے جو نظر اٹھائی تو آپ کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ تھا, بلکہ روایتوں کے الفاظ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا سرخ ہو گیا تھا کہ آپ کے رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کیا میرے دنیا میں آنے کے بعد یا قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان کی ضرورت باقی سمجھتے ہو تم؟ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کتاب اور یہ توریت کے اوراق تو بہت دور کی بات ہے, جس نبی پر یہ توریت اتری ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی اپنی کتاب اور توریت پر عمل کے بغیر عمل سے نجات نہیں ملے گی, بلکہ ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے اور میرے نقش قدم پر چلنا پڑے. تو سارے نبیوں پر ایمان لانا, ساری کتابوں پر ایمان لانا, لیکن اس کو بھی یقین کرنا کہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. وہ اللہ کی کتابیں تھیں اپنی جگہ, ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں, سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ضروری ہے کہ ایک دن آخرت کا ہے جو حساب و کتاب کا ہے. دنیا میں آدمی جو کچھ اچھا یا برا عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے آخرت کا کہ اس آخرت کے دن اللہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ دیں گے اور برے لوگوں کو برائی کی اور گناہ کی سزا ملے گی. نیک لوگوں کے لیے جنت مہمان خانہ ہے, برے لوگوں کے لیے جہنم قید خانہ ہے اور جیل خانہ ہے. اور اللہ کا صاف فیصلہ ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم, نیک لوگ جنت میں جائیں گے, گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے. دو ٹوک فیصلہ ہے آخرت کے دن پر, اور یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا. سب کے اعمال تولے جائیں گے, میزان عدل قائم ہوگی. فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, کہ جس کا اعمال نامہ نیکیوں کا بھاری ہو گیا, پلڑا بھاری ہو گیا, وہ جنت میں جائے گا, جس کا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ سب اللہ کی طرف سے صاف فیصلہ ہے. تو آخرت کے دن پر ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں اس نے ایسا کیا ایسا ہو گیا, یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا کہ صاحب ٹھیک سے ڈاکٹروں نے توجہ نہیں دی, اگر یہ ایسا ہو جاتا یا فلاں ہاسپٹل لے جاتے یا فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیتے تو وہ بچ جاتے. حالانکہ فیصلہ ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اللہ کی طرف سے وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے طے ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ اچھا اور برا ہے وہ سب اللہ کے یہاں سے پہلے سے لکھا ہوا ہے.
جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا، فرشتہ آ کر یہ اچھی بری تقدیر لکھ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اچھا، اور تمہارے ساتھ یہ بھی برا ہونا، سب لکھ دیتا ہے، سب لکھا ہوا ہے اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ صاف طور سے ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، من لم یرضى علی قضائی فلیلتمس ربا غیری، جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو اور میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اتنی سخت وعید اور اتنی سخت ڈانٹ فرمائی کہ جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر یا میرے لکھے ہوئے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، وہ میرے علاوہ کسی کو رب بنا لے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ انسان دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، مٹی میں مل کر خاک نہیں ہو جاتا، یہ تو جسم ہے، مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے اور اس کو برے اعمال کی اس کو سزا ملے گی۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو اللہ انسان کچھ نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، جب یہ کچھ نہیں تھا تب اللہ نے اس کو بنا دیا، تو ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ تو اللہ کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ اس لیے یہ 7 چیزیں جو ہیں ان پر ایمان لانا، یہ ایمان کے اجزاء ہیں، اس پر ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس لیے ایمان کو سیکھنا اور ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کو بچا کر لے جانا دنیا سے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر بھی ایمان لانا۔ اللہ کے نبی کو صرف نبی ماننا اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہوئے آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری اور فرض ہے، یہ کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ، اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، دنیا کے اندر باطل اور فتنے نمودار ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے انتقال اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد فوری طور پر کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اس طرح کے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور بڑے بڑے صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور بڑے پڑھے لکھے صحابہ کی جماعت کو شہید ہونا پڑا ان سے مقابلے کے لیے، اس عقیدے کو بچانے کے خاطر کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سراسر جھوٹا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی شکیل بن حنیف ہیں، اسی طرح اس طرح کے بہت سارے جھوٹے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس طرح کے فتنے آج بھی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں، اور وہ مسلمانوں کی شکلیں بنا بنا کر مسلمانوں کی جماعتوں میں اور قافلوں میں اور گھروں میں اور محلوں میں داخل ہو کر ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سو کے کر دیے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ متفکر رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ نہیں، ہم اللہ کو جس طرح ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو سچا رسول اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، کہ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بالکل جھوٹا ہے اور بالکل کاذب بلکہ کذاب ہے، وہ دجال کی نسل میں سے۔ اس لیے اس بات کو بالکل بچے کے ذہن میں بٹھانا۔ آج ہمارے بچوں کے ایمان کے ڈاکو بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں وہ صبح سے شام تک اپنی آنکھوں سے کفر دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کفر سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کفر بولتا ہوا دیکھتے ہیں،
اور سارے کے سارے اعمال اور حرکتیں ان کے سامنے کفریہ سامنے آتی ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کے عقیدے کی فکر اپنے گھر میں آنے کے بعد نہیں کی تو یاد رکھیے ہمارے بچوں کا کیا حال بنے گا اور ان کے ایمان کا کیسے دیوالیہ نکلے گا. ہمارے پاس کوئی انٹرلیٹ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ صاحب ہمارے پاس کوئی ایسے اسکول ہوتے اور ایسے ادارے ہوتے جس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہتا. بڑی لمبی لمبی ڈونیشن اور بڑی لمبی لمبی فیس اور بڑی لمبی لمبی اور بہت زیادہ رقمیں خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں صبح سے شام تک ہمارے بچوں کو ایمان کی بات کیا وہاں تو کفر ہی کفر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. اگر گھر میں آ کر بھی ہم نے ان کو ایمان نہیں سکھایا تو یاد رکھیے پھر کون سا ایسا ادارہ ہوگا جو ان کو ایمان سکھائے گا. جن کے گھروں میں ماحول ہوتا ہے, جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ان کے بچے کبھی اس قسم کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے, کبھی متاثر نہیں. جو بہنیں ایسی ہیں اور جو مائیں ایسی ہیں جو ایمان کی محنت سے جڑی ہوئی ہیں اور ایمان کی محنت کرتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو ایمان سکھاتی ہیں. بچے کو شروع سے اس بات کی تعلیم دیتی ہیں, بیٹا ہمیں کھانا اللہ دیتا ہے, ہمیں پانی اللہ دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض بچوں کی تو ایسی کارگزاری ہے کہ اگر دروازے پر دودھ والا آیا کہ بھئی دودھ لے لو, اور ماں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ برتن اور دودھ لے آؤ, اور بچے سے پوچھا بیٹا دودھ کہاں سے لائے, تو بچہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں نے دیا ہے, اللہ میاں سے لے کر آیا ہوں. وہ اپنی معصوم سی زبان سے, کیوں کہ ماں اس کو یہ سکھا رہی ہے کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے, ہمیں دودھ اللہ نے دیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو یہی سکھاتی تھی. جب مدرسے سے آتے تھے تو جب کچھ مانگتے تھے تو وہ یہ کہتی, بیٹا مجھ سے کیوں مانگتے ہو, دینے والی ذات تو اللہ کی, اللہ سے مانگا کرو. تو ماں کہتی بیٹا اس سے, وہ کہتے اماں میں اللہ سے کیسے مانگوں, تو وہ کہتے بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہیں دے گا. اور پھر چپ چاپ سے پکا کر کچھ رکھ دیتی, بازار سے منگا کر کچھ طاق میں رکھ دیتی. تو بچے کا ذہن یہ ہوتا کہ نہیں اماں نہیں دیتی, اللہ دیتا ہے. ایک دن چلی گئی اور کوئی چیز نہ بازار سے منگائی نہ پکا کے رکھی. بچہ معمول کے مطابق آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, طاق میں وہ سامان رکھا ہوا مل گیا اس کو. ماں کو بڑی فکر ہوئی. ماں نے پوچھا آج کیا ہوا, تو کہا کہ کوئی سی بات نہیں ہے, میں تو اپنے معمول کے مطابق مدرسے سے آیا, نماز پڑھی, اور مجھے جہاں سے اللہ روزانہ دیتا ہے آج بھی اللہ نے مجھے دے دیا. لیکن اماں روزانہ جو مجھے ملتا تھا اور اللہ میاں دیتا تھا, آج جو اللہ نے مجھے روٹی دی ہے یا جو کھانے کی چیز دی ہے وہ بڑی مزیدار تھی, کیونکہ وہ تو اللہ کے خزانے سے آئی تھی. روزانہ تو اماں رکھتی تھی. تو بچپن سے بچے کا ذہن یہ بنا تھا, میرا باپ ہے, میرا پروردگار نہیں ہے, میری ماں ہے, میری پالنہار نہیں ہے, مجھے جو کچھ ملے گا میرے اللہ سے ملے گا. یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو نیک ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں. اور آج اس سے کہیں 100 گنا نہیں, ہزاروں گنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اللہ کون ہے, اللہ کے نبی کون ہیں, قرآن کیا ہے, اللہ کے نبی پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے, اللہ پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے, اور اسلام کے ارکان کیا ہیں. بنیادی موٹی چیزیں ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو سکھانا اور ان کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, آج ہمارے بچوں سے پوچھو تو سارے کرکٹر کو نام گرا دیں گے وہ, کہ فلاں ملک کی ٹیم کے یہ نام ہیں, اور ہندوستان کی جو ٹیم ہے ان کے یہ نام ہیں, کھلاڑیوں کے نام. فلم ایکٹروں کے نام بتا دیں گے, ان کی ہسٹری بتا دیں گے, ان کی زندگی کی تاریخ بتا دیں گے, اور نہیں پتا ہوگا تو انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ حضرت فاطمہ کون تھی. میں عرض کرتا ہوں, مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی ایک طالبہ سے جب پوچھا گیا جوان بچی سے کہ حضرت فاطمہ کون تھی, تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی کی بیوی تھی. یہ کیا ہے کہ ماحول ہی نہیں ہے. اس لیے آج ایمان سکھانا اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے اور ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ معمولی قدم لالچ دے کر, پیسے دے کر, سامان دے کر, ایسے گھرانے جن گھرانوں کے اندر غربت ہے,
مفلسی ہے, ان کو کھانے پینے کی تنگی ہے, رہنے کی تنگی ہے. باطل تنظیمیں ان کو مال دیتی ہیں اور صرف اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ایمان چھوڑ دو, باقی تم جو چاہو گے ہم تمہیں دیں. ایک صحابہ تھے جن کے سامنے بادشاہوں نے بادشاہت رکھ دی کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے, خود کرسی سے ہٹ جائیں گے, تمہیں بادشاہ بنا دیں گے, ایمان چھوڑ دو. کہنے لگے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو کسی کو لالچ دیا جائے یا کسی کو دھمکایا جائے. تو پھر دھمکایا کہ اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو ابھی کڑھاؤ تیار کرائیں گے, تیل ڈالیں گے, اس میں گرم کریں گے, کھولنے لگے گا تو تمہیں ڈال دیں گے, جو چاہو کرو, ایمان نہیں چھوڑیں. ایک دو قیدیوں کو بلا کر جن کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی وہ ان کو ڈال دیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا جلتا ہوا. جب ان کو قریب لایا گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تو رونے لگے. بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ڈر گئے, اب ایمان چھوڑ دیں گے. جب بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا موت سے تو اچھے گھبرا جاتے ہیں, چھوڑ دو ایمان, ابھی بھی موقع ہے. کہنے لگے ارے بے وقوف, تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ایمان پر جان دینے کا موقع آیا تو ایک جان ہے. میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا اس وقت میں کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک کو اللہ کے نام پر اور ایمان کے نام پہ آج قربان کرتا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا, بنیاد قرار دیا کہ ایمان اللہ کیا ایسا معتبر ہے جیسے صحابہ کا ایمان. تو اپنے ایمان میں آج کے زمانے میں بہت زیادہ پختہ ہونا, مضبوط ہونا, اپنے عقیدے میں انتہائی مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. بڑوں کا بھی, چھوٹوں کا بھی, عورتوں کا بھی. عورتیں تو بہت جلدی اپنے عقیدے کے اندر بہک جاتی ہیں, ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے. وہ تو جو کچھ گھر میں ہوتا ہوا دیکھتی ہیں, ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں, ہمارے بزرگ ایسے کرتے آئے ہیں, بس وہی کرنے لگتی ہیں. تو بیچاری ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اس لیے اپنی عورتوں کو ایمان بھی سکھانا, عقیدہ بھی درست کرنا, اپنی نئی نسل کی فکر کرنا کہ آج جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں قدم قدم پر ان کے ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں جو بھی جتنی زندگی وہ اپنی گزارتے ہیں صبح شام رات اور دن, ان کو جب تک ایمان کی باتیں نہیں بتائیں گے, ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائیں گے, دینیات نہیں سکھائیں گے, ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت انتہائی مشکل ہے. یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ بات عرض کی, آج بہت زیادہ ضروری ہے. ایمان بنیادی چیزیں ہمارے لیے بھی اور ہماری ان بچوں کے لیے بھی, تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو. ورنہ سیلاب کی طرح جس طرح کوڑا کرکٹ سب بہہ جاتا ہے, اسی طرح ہی ہمارے بچوں کے ایمان بھی بہہ جائیں گے. اس لیے ایمان بنیادی چیز ہے, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس کو سیکھا کرو اور اس کی باتیں کیا کرو, ایمان کی مجلس میں بیٹھا کرو, ایمان کے حلقوں میں بیٹھا کر ایمان کی باتیں سنا کرو, اور اپنی زبان سے ایمان کی باتیں بولا کرے. نہیں, کچھ نہیں, اللہ نے کیا ہے, اللہ کے کرنے سے ہوا ہے, میرے کرنے سے نہیں ہوا. اس کو جب بار بار بولیں گے, بار بار سنیں گے, اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگا کرو. آج یہ بھی مانگتے ہیں اللہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے, میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے, اللہ میرا کاروبار اچھا چل جائے, اور میری سب مانگنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں, میرا پیمنٹ کب آئے وہ آ جائے. ساری چیزوں کی دعا مانگتے ہیں, لیکن کہیں یہ بھی مانگیں کہ اللہ تو میرا ایمان مضبوط بنا دے, مجھے ایمان کی حقیقت دے دے, میرا ایمان آخر تک سلامت رہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے مرنے سے پہلے ایمان سے محروم کر دے. کیا عرض کروں, بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. بہت رویا کرتے تھے. ان کے مسلسل رونے کی وجہ سے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے رخسار پر. ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ اتنا کیوں روتے ہیں, کیا اپنے آپ کو اتنا بڑا گناہگار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے روتے ہیں؟ تو زمین پر بیٹھے ہوئے چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا شاید میرے گناہ تو اتنے بھی نہیں ہوں. اور فرمایا پھر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ایمان چھن جائے. فکر اس بات کی ہے کہ اللہ مرتے مرتے ایمان پر میرا خاتمہ کر دے, ایمان پر خاتمہ ہو جائے, دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جاؤں, بس یہ سب سے بڑی دولت ہے.
ورنہ نہ معلوم کون سی ہوا ایسی آئے، کون سی آندھی ایسی آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری حدیث سناتا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، صبح آدمی مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، شام کو آدمی مومن بن کے سوئے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔